سید علی بخاری صاحب کیوں لکھ رہے ہیں عمران خان چیف جسٹس کو خط؟ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انصاف کے دروازے بند ہیں؟ انہی عدالتوں سے آپ لوگوں کو ریلیف بھی مل رہا ہے، آپ لوگوں کو ضمانتیں بھی مل رہی ہیں۔ نہیں ایسے نہیں ہے گریتا، دیکھیں دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خود سب سے پہلے یہ انفارمیشن باہر لے کے آیا، میں کسی کی روایت یا کسی کی سنی سنائی بات نہیں بتا رہا ہوں کہ جب عمران خان صاحب نے کہا کہ میں آئسولیشن میں ہوں، میری اخبار بند ہے، میرا ٹی وی بند ہے، میری بجلی بند ہے، مجھے 4 ہفتوں سے ملاقات نہیں ہونے دے رہی، یہ کسی اور کی بات نہیں تھی۔ جیل میں سپریم کورٹ میں ہی جمع کروایا ہے وہ اس ساری کے بعد کی ڈیٹیلز بات کہ ہے، کتنی اس کے بعد کی ملاقاتیں بات ہوتی ہے۔ ہیں۔ اب میں کہتا ہوں کہ سر ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے۔ نہیں ایسے نہیں ہوتا نا، دیکھیں انہوں نے ساری تفصیل دی تھی کہ کس کس کی ملاقات ہوتی ہے اور کیا کیا سہولیات ہیں۔ ایسے نہیں ہے گریتا، اس کو نا ہم بڑا ایزیلی نہیں لے کے جایا جا سکتا۔ ایک یہاں پر ہمارے اسلام آباد کے ایک جسٹس صاحب ہیں، جب پہلی دفعہ میٹر ان کے پاس گیا تو انہوں نے ایک کمیشن مقرر کیا، رینڈملی بیٹھے ہوئے تھے لوگ، انہوں نے کہا آپ وکیل اٹھ جائیں اور آپ اٹھ جائیں، جا کے پتہ کر کے آئیں۔ 10 دفعہ وہ گئے، ان کو اندر اپروچ نہیں دی گئی۔ ایک عام فہم، انہوں نے کہا جی کسی کو نہیں، کورٹ میں کیسز لگے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی آپ آ جائیں، کوئی ایک فیمیل تھی ایک میل تھی، اور ان کو جانے نہیں دیا گیا۔ تو میں تو اس سپریڈنٹ کے اوپر اعتبار نہیں کر رہا ہوں نا۔ جی ہاں، پورے کا پورا B کلاس ہوتی تھی میاں صاحب کے پاس، جا کے ادھر ریکارڈ تو چیک کر لیں، ریکارڈ چیک کر لیں کہ لوکوٹ لکھپت کے جیل کی کہ کتنی ملاقاتیں ہوتی تھی، کھانے کہاں سے جاتے تھے، ان سے کیا ٹائمنگ ہوتی تھی، کس ٹائمنگ میں کیا ہوتا تھا۔ لیکن کیا پاکستان میں ہر قیدی کو یہ سہولت ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے کہیں پر بھی سینٹر صاحب کہہ رہے ہیں ہر قیدی کو یہ سہولت نہیں ہوگی، ہر قیدی کو ایسولیشن میں نہیں رکھا جاتا، ہر قیدی کو جو ہے ایسے نہیں کیا جاتا کہ آپ اس کی ہر چیز بند کر دیں، B کلاس کا قیدی اور اس کو کہیں جی ہم تمہیں کچھ بھی نہیں دیتے، تمہاری ملاقات بند ہو جائے گی، گھر والوں سے ملاقات بند ہے نا۔ لیکن جو سپریم کورٹ میں تحریری طور پہ جواب جا رہے ہیں سرکاری، دیکھیں میں نہ مانوں کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا۔ سپریم کورٹ کو تبھی خط جھوٹ بول رہی ہے حکومت سپریم کورٹ کے سامنے ان رائٹنگ، پہلے بھی ہو چکا ہے، ایک دفعہ نہیں، ریٹن 2 دفعہ آ چکا ہے، اور ریٹن آنے کے بعد اپالوجی بھی آئی ہے، پھر ہائی کورٹ کے اندر آئی ہے اس چیزوں کے اوپر۔ سپوز ہم نے میڈیکل ٹریٹمنٹ کرا دیا، میں گیا، انہوں نے کہا جی ٹریٹمنٹ کوئی نہیں ہوئی۔ اچھا یار، میں اگر پرانے پرائم منسٹر سے موازنہ کر لوں میاں صاحب سے، تو ان کو تو فیملی ڈاکٹر جاتا تھا اندر۔ ہمیں کتنی اپروچ دی جا رہی ہے۔ آج کی پوزیشن یہ ہے آج کی کہ ایک کیس چل رہا ہے 9 مئی کے حوالے سے، پتہ یہ چلا کہ جی ہم ان کو، پہلے وہ ٹرائل ہو رہا تھا، 28 ایویڈنسز ہوئی تھی جیل ٹرائل میں، جس کو ہم اوپن ٹرائل کہتے ہیں۔ آج پتہ چلا جی کل سے اوپن نہیں ہوگا، صبح فرائیڈے ہے، صبح آپ آ جائیے گا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ پنڈی، وہاں سے ہی ہم آن لائن کر لیں گے۔ یار کوئی قانون بھی ہوتا ہے، کسی چیز کے کوئی لبرٹی، کوئی کانسٹیٹیوشن کو بھی فالو کر لیں۔ ٹھیک ہے، مان لیا آپ نے 26ویں امینڈمنٹ سے لا کے بٹھا دی اپنی مرضی کے لوگ، ان کے اندر سے آپ نے سلیکٹ کر کے اسپیشل کورٹس میں جو اپوائنٹمنٹ ہوئی 3 سال کی آپ کی لا منسٹری نے کر دی۔ 26ویں ترمیم کے آپ تانے دے رہے ہیں، اسی کے تحت چیف جسٹس پاکستان آئے ہیں، انہیں کو آپ خط لکھ رہے ہیں، انہیں سے آپ انصاف مانگ رہے ہیں۔ تو کیا کریں ان کو، ہم کیا کریں گے چیف جسٹس صاحب؟ آپ ہمارے تانے تو ماریں گے، تانے اس لیے ماریں گے کہ آج 6 ججز کی کورٹ، 6 کورٹ رومز اسلام آباد کے آپ کے بالکل 5 قدم میں پیچھے بند ہیں۔ 4 ججز نے قلم چھوڑ کی ہوئی ہے، انہوں نے کہا ارجنٹ سنیں گے، ریگولر سنتے ہی نہیں ہیں، 2 آئی کوئی نہیں۔ 8-9 ججز میں سے 9 ججز میں سے انہی کی ممبران کی وجہ سے کمیشن میں جو ان کی پارٹی کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ان لوگوں کو اپوائنٹ کیا ہے۔ اگر کہیں سے ریلیف مل جائے تو دی بیسٹ ہے وہ ذریعہ، اگر کہیں ریلیف میں اگر آپ کورٹ میں پیش نہ ہو، ریلیف نہ ملے یا آپ تاخیر کریں تو اس کا انصاف کے لیے ایسے کبھی بھی نہیں ہوا 26ویں امینڈمنٹ سے پہلے ایسا الزام نہیں ہونا۔ 26ویں پارلیمنٹ نے دیکھیں وہ 26ویں، اب بات یہ کہ وہ تو دیکھیں وہ تو پارلیمنٹ نے جو ہے وہ تو پارلیمنٹ نے پاس کی ہے، پارلیمنٹ نے پاس کی ہے، اس کا اس پارلیمنٹ بات یہ تو بھائی بات یہ کہ وہاں 100% یونینیمس تو کوئی 2/3 میجورٹی جو ہے وہ وہاں پہ تھی۔ آئین میں ترمیم یونینیمس ہونی چاہیے، تو وہ تو میں سمجھتا ہوں وہ تو ورڈ میں کہیں پہ بھی نہیں ہوتی ہے۔ بات یہ 32 منٹ میں 65 بل پاس ہونا جو ہے، بات یہ الحمدللہ ہم نے 18ویں ترمیم بھی ہم نے دی، لیکن میں آپ کو گزارش کروں کہ 32 منٹ کے اندر 65 بل جو ہے کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی پارلیمنٹ سے میری گزارش یہ ہے کہ بخاری صاحب اس پارلیمان کا حصہ ہیں، یا تو آپ بولیں کہ اس پارلیمان کا آپ حصہ نہیں ہیں، آپ رکنل پارٹی کے طور پہ آپ کا چیئرمین وہاں پہ موجود نہیں ہے، لیڈر آف اپوزیشن آپ کا وہاں پہ پارلیمنٹ کی کمیٹیوں سے وہ نکل رہے ہیں، ہو سکتا ہے پارلیمنٹ سے بھی نکل جائیں آپ کے اس رویے کی وجہ سے۔ دیکھیں اگر یہ ہمارا یہ رویہ ہے، ہم تو ہمارا تو جو موجودہ پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کے ٹیبل پہ جا کے ان کو شیک ہینڈ کرتے ہیں، ان کو انوائٹ کرتے ہیں۔ اب جواب دیں دیں، بہت سے سوالات اب اکٹھے ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ میں نہ مانوں کی تو کوئی حل نہیں ہے۔ اچھا مجھے
क्विकली बताएं, आप मैं लोग तो दो पार्लियामेंट से चीजें- इस्तीफे देने जा रहे हैं? देखिए वो भी एक आ जाएगा टाइम, उसका भी हम चल रहे हैं वन बाय वन, सोच है? हुकूमत को देखना। यस यस, सोच है? इट इज इन द कंसिडरेशन, और यस सीरियस कंसिडरेशन हो रही है? ऑब्वियसली कह सीरियस तो है, रहा तभी one मैं by बात one। कर रहा हूँ। अब बात यह है कि हम इसको वन बाय वन बड़ी लेके सियासी जा रहे गलती हैं। होगी। देखिए आप कह सकती हैं सियासी गलती होगी, लेकिन हम समझते हैं सियासी गलती नहीं है, ना ही पहले की है, सिस्टम से आप ना ही बिल्कुल अभी मायूस की। हो गए? देखिए सिस्टम क्या होगा, जिस जज को जिसने इंसाफ देना है, आपको जिसे केस लगाना है, उसको अपॉइंट कौन कर रहा है? वोटों से अपॉइंट हो रहा है। 16 वोट हैं निकल जिसके जाएं, होंगे वो जुडिशल चीफ जस्टिस कमीशन से भी बन निकल जाएगा। जाएं फिर। तो हम तो इसके अंदर जिस दिन जुडिशल कमीशन के अंदर हम लोग बैठे हुए थे, और हमने पहले वहां पर बैठने से पहले ये नहीं कहा अंडर प्रोटेस्ट बैठ रहे हैं। कोई एक दफा तो बता दें जुडिशल कमीशन का हिस्सा रहे हैं सारे नहीं तो ही। निकल जाए ना फिर। ठीक है, निकले हुए हैं, हम कब बैठे हुए हैं उसके अंदर? आपने कौन सी हमारी मर्जी बाकायदा की है? इस्तीफे दे देना वहां से। इस्तीफा भी आ जाएगा, ग्रेजुअली आ रही है ना, वन बाय वन चीजें Judicial Commission से भी? यस यस ऑब्वियसली। अभी तो मैं इनको बता रहा हूँ कि आपको मैंने अब बता इख्तियार दिया। साहब अब को मैंने नहीं, देखिए अब वक्त मेरा टाइम तो पहले भी काफी इख्तियार वक्त भाई था, ले काफी गए। वक्त। इख्तियार quickly। भाई को तो बेहतरीन बात जरूर कहूंगा कि इख्तियार भाई बहुत जल्दबाजी ना करें, अभी बहुत फिल्म बाकी है, नंबर आने में किस मिनट चीज़ नहीं की? लगता, नंबर आने में मिनट नहीं लगता। और इशू ये है कि मैंने आपको कहा कि एक 6 जजेस का खत लिखा गया। हाँ इंसाफ देना ना, ठीक एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक। एक इंस्टीट्यूशन इंसाफ देना है। ठीक। आपकी 26वीं अमेंडमेंट का रिजल्ट क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की लड़ाई हो रही है। ठीक। आपकी 26वीं अमेंडमेंट का रिजल्ट ये हुआ कि 42,000 से केसेस 62,000 में पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। आपकी 26वीं अमेंडमेंट का रिजल्ट ये हुआ कि हर शख्स खड़े होकर कहता है कि ये जज साहब पे हमें एतबार ही नहीं है क्योंकि इनको लाया गया है।